السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میرا نام سلمان محمود ہے۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں اپنے یوٹیوب چینل پر مختلف اوقات میں مختلف ویڈیوز اردو اور اسلامیات کے حوالے سے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے مختلف سیریز بھی میں نے چلائی تھیں۔ چنانچہ آج جو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں وہ ہے بورڈ کے تبدیل شدہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے، جو کہ پرچہ برائے اسلامی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بورڈ نے نیا پیٹرن جاری کیا ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2023 کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے جو ہے وہ آپ کا ایک نیا انداز جو ہے متعارف کروایا ہے۔ یہ بیسیکلی نیا انداز تو نہیں ہے، یہ وہی ہے جو کہ کووڈ سے پہلے چلتا چلا آ رہا تھا، 2017 سے آنورڈ چلتا چلا آ رہا تھا 2019 تک، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے کووڈ آ گیا، جس کے نتیجے میں 2 سال تک اردو اور اسلامیات کے پیپر نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد جب 2022 میں ہوئے تو بورڈ نے اس کے حوالے سے چھوٹی سی تبدیلی کی۔ اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے اس چینل کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کمپیریٹیولی اس کے جو کہ کووڈ کے دوران متعارف کروایا گیا پرچہ برائے اسلامی تعلیم تھا، اب جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی مزید ماڈیفیکیشن یعنی تبدیلی کی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے تحت جو ہے وہ سوالات کی جو تعداد ہے ان کی مقدار جو ہے اس کو تھوڑا سا گھٹا اور بڑھایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم بات کرتے ہیں اب پرچے کے حوالے سے۔ پرچے میں آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہے حصہ الف، جس کے 10 نشانات یعنی 10 نمبرات ہوتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے اس میں صرف، جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتا ہے۔ کثیر الانتخابی جوابات پر مشتمل جو سوالات ہوتے ہیں یہ مکمل نصاب سے آتے ہیں، جن کی مقدار ہوتی ہے 10۔ بورڈ کے پرانے پیٹرن کے مطابق جو ہے ان کی تعداد ہوا کرتی تھی 20، لیکن اب اس کو کم کر کے 10 کر دیا گیا ہے، اور اس کے نشانات بھی 10 کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حصہ بے شروع ہو جاتا ہے، جس کے کل نشانات جو ہیں وہ 25 ہیں، اور اس کے اندر 2 سوالات آتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 2 اس کا پہلا سوال ہے، جو کہ ترجمے پر مشتمل ہوتا ہے، اور ترجمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے مفہومی کے ساتھ ساتھ لفظی بھی، یعنی ورڈز میننگ اینڈ ٹرانسلیشن، یہ دونوں لکھنے ہوتے ہیں۔ کون سی آیات کون سی احادیث کے لکھنے ہوتے ہیں؟ باب چہرم کے آخر میں منتخب آیات اور منتخب احادیث کے تحت 10 آیات اور 10 احادیث آپ کو دی گئی ہوتی ہیں، جن میں سے 4 آیات اور 4 احادیث جو ہے وہ آپ کے سوال نمبر 2 میں دی جاتی ہیں، جس میں سے ہر ایک کا لفظی اور مفہومی ترجمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ 8 دی جاتی ہیں، 8 میں سے 5 کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ درست جواب یعنی مفہومی اور لفظی ترجمہ لکھنے پر آپ کو اس کے ملتے ہیں 10 نشانات۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آتا ہے۔ سوال نمبر 3 مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مختصر جوابات کے سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ ہر باب سے عمومی نوعیت کے عنوانات کے تحت سوال پوچھا جاتا ہے، جن کا کم از کم 3 حصوں میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ ان سوالات کی تعداد 8 ہوتی ہے، جس میں سے آپ نے صرف 5 کا جواب دینا ہوتا ہے، جس کے آپ کو 15 نمبر ملتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہاں پر 3 حصوں میں جواب دینے کے حوالے سے کیوں بات کی تھی۔ 3 حصوں میں جواب دینے کے حوالے سے اس لیے بات کی تھی کہ ہر حصے کا آپ کو 1 نمبر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس طرح ایک سوال کے جواب دینے پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے، اور 5 سوالوں کے جوابات دینے پر آپ کو 15 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کا حصہ جیم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 15 نشانات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حصے کا جواب دینے سے پہلے آپ کے پاس ایک نوٹ لکھا ہوا آتا ہے، جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے کچھ کہ حصہ جیم سے کسی بھی 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس کل 3 سوالات ہوتے ہیں، جس میں سے ایک سوال آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، تفصیلی جوابات کے سوالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں سے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کون کون سے اہمیت کے حامل سوالات ہیں مختلف ابواب سے۔ تو جناب باب اول سے آپ کے پاس عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت یا عقیدہ رسالت میں سے کسی ایک کے حوالے سے سوال تفصیلی پوچھا جاتا ہے، اور ساتھ میں ان کے اجتماعی اور انفرادی اثرات اور
قرآنی حوالے اور ان کا تعارف پر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس جواب کو شروع کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بنانا ہوگا تعارف۔ اگر عقیدہ توحید کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے تفصیلی، تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہوگا کہ توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے مقابل لفظ جو آتا ہے شرک وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، توحید کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اور شرک کے حوالے سے کیا مذمت موجود ہے۔ یہ تمام باتیں آپ جب لکھیں گے تو آپ کو اس کے 3.5 مارکس جو ہے وہ ملا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہم توحید کے سوال ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ اثرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اثرات عمومی طور پر انفرادی اور اجتماعی اثرات کے تحت تحریر کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ توحید کے اثرات ہوں، چاہے وہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہوں، چاہے وہ عقیدہ رسالت کے اثرات ہوں۔ چنانچہ آپ نے 4 انفرادی اثرات لکھنے ہوتے ہیں اور 4 اجتماعی اثرات لکھنے ہوتے ہیں۔ اس طرح 8 اثرات لکھنے پر آپ کو 4 جو ہے وہ نشانات ملا کرتے ہیں۔ 4 جمع 3.5 یہ آپ کے بنتے ہیں 7.5 نشانات۔ تو اگر آپ پورے مارکس لینا چاہتے ہیں تو میری اس کے حوالے سے مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو حوالے لکھیں گے قرآن اور سنت کے، وہ کوشش کریں کہ 3 لکھیں، اور تینوں کے تینوں حوالے عربی میں لکھیں، یعنی 3 حوالے قرآن سے لکھیں، ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی لکھیں، اس کے بعد 3 حوالے سنت سے لکھیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ لکھیں۔ 3 میں سے اگر آپ تینوں کی عربی نہیں لکھ سکتے تو کسی ایک آیت کا آپ نے جو ہے وہ عربی لکھنی ہے، باقی کا ترجمہ لکھ دیں کافی ہے۔ کسی ایک سنت کا آپ نے عربی لکھ دینی ہے اور باقی 2 کی آپ نے اردو لکھ دینی ہے، وہ بھی کافی ہے، لیکن کم از کم ایک آیت اور ایک سنت کی عربی آپ کوشش کریں کہ تحریر کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 آتا ہے جو کہ عموماً ارکان اسلام میں سے 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ نماز، جس کو صلاۃ کہہ کر بھی تعبیر کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، صوم کو صوم کہتے ہیں، حج کو حج کہتے ہیں، صوم کو روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے جواب دینے کا جو درست طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح سوال نمبر 4 کا جواب دینے کا درست طریقہ تھا، کہ سب سے پہلے آپ نے تعارف کروانا ہوگا کہ مثال کے طور پہ نماز ہے، اس کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن اور سنت میں اس کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات اور حوالے موجود ہیں۔ اس تمام چیزوں کے لکھنے پر آپ کو 3.5 مارکس ملیں گے، جبکہ اس کے اندر اجتماعی اور انفرادی فوائد ہوتے ہیں، جس طرح توحید، آخرت اور رسالت میں اثرات ہوتے ہیں، یہاں پر فائدے لکھنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فوائد جب آپ لکھیں گے تو 4 انفرادی لکھیں گے، 4 اجتماعی لکھیں گے، کل ملا کر 8 ہو جائیں گے، اور یہ انفرادی اور اجتماعی فوائد لکھنے پر آپ کو اس کے کل نشانات جو ملیں گے وہ 4 ملیں گے۔ 4 جمع 3.5 یہ بنتے ہیں 7.5۔ اس کے بعد آپ کا پرچہ سوالات کا آخری سوال آئے گا جو کہ سوال نمبر 6 ہے۔ یہ عمومی طور پر مشتمل ہوتا ہے حقوق العباد سے۔ حقوق العباد میں بھی 3 اہم ترین حقوق ہیں جو کہ یہاں پوچھے جاتے ہیں: والدین کے حقوق، زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق، اساتذہ یعنی ٹیچرز کے حقوق۔ اس کے حل کرنے کا بھی طریقہ تقریباً وہی ہے جو کہ توحید اور نماز وغیرہ کا تھا، کہ تعارف اور قرآن و سنت سے حوالے تحریر کرنے پر آپ کو 3.5 نشانات ملیں گے، اور حقوق اور فرائض والدین کے لکھیں، زوجین کے لکھیں یا اساتذہ کے لکھیں، ان کے لکھنے پر آپ کو 4 نشانات ملیں گے۔ 4 جمع 3.5 یہ بنتے ہیں 7.5۔ تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پرچہ سوالات کی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ کے پاس جو بورڈ کا نیا پیٹرن اس سال کا جو پرچہ آئے گا، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی سے چھپنے والا پرچہ برائے اسلامی تعلیم یا اسلامک ایجوکیشن، وہ اسی طرح سے آئے گا۔ امید ہے یہ سب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں بھی اگر کوئی اشکال، کوئی ابہام موجود ہے یا جو ہے ویڈیو کے حوالے سے کوئی مفید مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں میرا رابطہ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔